جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کی میرا خیال ہے پوری ایک طرح کی یہاں ہیجانی سی ایک کیفیت بنی ہوئی تھی کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، طریقہ عدم اعتماد آئے گی نہیں آئے گی، تو پہلے کس کے خلاف لائی جائے گی، پہلے اسپیکر کے خلاف آئے گی، پرائم منسٹر کے خلاف آئے گی، کس کے خلاف آئے گی، تو اس پہ سارے گیس کیے جا رہے تھے۔ آج سارے انہوں نے وہ جو جتنے بھی گیس تھے یا جتنا بھی ایک سسپینس تھا، آج انہوں نے اپوزیشن نے اس کو ختم کر دیا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ پیش کر دی گئی۔ اب بڑے پولیٹیکلی طور پر آپ کو پتہ ہے یکدم بہت ساری چینجز آ رہے ہیں، ماحول جو ہے نا بہت گرم ہو گیا، بلکہ اگر مجھے کہنے دیں پچھلے 3.5 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ پہلی دفعہ اتنے ہڑبونگ دیکھ رہے ہیں، یا مطلب آپ اس کو میس مچا ہے، قیاس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل قیاس ہے، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان رہیں گے نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، ان کی جگہ کون آ جائے گا اور کس کے نام فائنل ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر جو ہی یہ تصور آنا شروع ہوا کہ یہ جو کام جو ہے نا نیوٹرلٹی کی طرف چلا گیا، اور شاید آرمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہوگی، اور امپائر جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے کہ بھائی صاحب آپ لوگ ہمارے پہ آپ کے آ کے تبرہ پڑھتے ہیں، ایک پارٹی ناراض ہوتی ہے، ایک اقتدار میں آتے دوسرا ناراض ہو، دوسرے تو تیسرا ناراض ہو جاتے، آتے جاتے آپ ہمارے ساتھ ہی ہمارے اوپر بھی گننگ کرتے رہتے ہیں۔ سو بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اپنے معاملہ خود دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جناب کہ اس کے باوجود فیورٹس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ معاملہ جو ہے بڑا حکومت کے لیے خاصا جو ایک اس کے لیے سیریس بن چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں جو کل تک گیم ان کے ہاتھ میں تھی، اب وہ گیم لگتا ہے ان کے الائز کے ہاتھ میں آ گئی، چودھری صاحبان کے ہاتھ میں آ گئی، ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ گئی، بلکہ باپ پارٹی کا میں جام کمال صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب کون ہوتے ہیں ہمارے بیہاف پہ فیصلے کرنے والے کہ جی ہم نے مطلب کس کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ سو جو 3 بڑے میجر ان کے الائز ہیں، باپ ہیں، اس کے بعد کیو لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ بالکل وہ مطلب سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میری اپنی ریڈنگ ہے، اگر مجھ سے پوچھیں تو بیسیکلی میں اپنا امپریشن بتا رہا ہوں، میں بھی رانگ، کہ مین انہوں نے اسی کے لیے ان جرنلسٹ دوستوں کو بلایا ہے کہ یہ امپریشن جو ہے نا زائل کیا جائے کہ شاید میں کوئی 27 کے کوئی اس میں جلسے میں کہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی آرمی میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں، یا کوئی اپنی مرضی کا جنرل لانا چاہ رہا ہوں، یا میں لڑائی بڑھانا چاہ رہا ہوں، کہ خان صاحب میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں، کس کو میسیج وہ بھیج رہے ہیں، اور اعلانات جو انہوں نے کرنے تھے وہ کیوں نہیں کیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہا تھی، اسد عمر نے کہہ دیا جی خان صاحب جلدی الیکشن کروا دیں، پھر ہم نے شیخ رشید صاحب کو سنا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ الیکشن اس سال ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید 6 مہینے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی بات ہو رہی ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ سو وہ خان صاحب نے اس کو انہوں نے نہیں چھیڑا اس بات کو، وہ انہوں نے اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ وہ بیٹھ کر کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے، ابھی بھی انہیں کہیں نہ کہیں پہ لگتا ہے کہ یہ تقریر جو ہے آج والا کراؤڈ جو ہے جلسہ ان کی مین جو میرا خیال فوکس مجھے لگا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیج رہے تھے کہ یہ دیکھیں میرے پاس ابھی بھی سپورٹ ہے، میرے پاس ابھی بھی فالوورز ہیں، ابھی بھی میں عوام کو سڑکوں پر لا سکتا ہوں، میں کراؤڈ پولر ہوں، میں یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا۔ فارن آفس کے ویری سینئر اور ویری سیزن جو ڈپلومیٹس ہیں، کچھ ریٹائر بھی ہیں، میری 2-3 سے بات ہوئی، میں کہ انڈرسٹینڈ کریں، اور پلس میری ایک یہاں وفاقی وزیر سے بھی بات ہے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، وفاقی وزیر نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ خان صاحب جو ہیں یہ اس بات کو زیادہ انہوں نے اٹھا دیا ہے، وہ جو لیٹر آیا تھا ان کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ ایک اس مغربی ملک سے آیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس میں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ تقریریں کر رہے ہیں یہاں پہ مغرب کے خلاف، یہاں پہ ویسٹ کے خلاف اور ہمارے معاشروں کے خلاف، یا ہمارے اوپر جو تقریریں آ رہی ہیں، اس سے ہمارے بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ہوں گے، خراب ہوں گے۔ آج کے دن پاکستانی تاریخ میں بڑا ایک اس پہ اہم دن تھا، دونوں کے لیے اہم تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم تھا، اپوزیشن جو ہے ان کے لیے بھی اہم تھا، کیونکہ وہ جو ان کی پارٹی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے 3.5 سال بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اسی پہ پوری کی پوری ان کی عمران خان صاحب کی اپنی حکومت جو ہے نا یا ان کے فیوچر جو ہے نا وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا تھا۔ سو رات کی جو مسٹری تھی، اس پہ سنسیشن تھی، ڈاؤٹس تھے، تو آج جو ہے تو وہ کلیئر ہونے تھے۔ سو بڑا اتحادی جو ہے وہ بڑی آنکھ رکھ کر بیٹھے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان، جیسے میں نے کہا وہ بھی خود بڑے کین ہوں گے، اس پہ کیوریس ہوں گے، اینڈ آف کورس ہی مائٹ بی اے بٹ اپسیٹ ایز ویل کہ میرے جو الائز تھے سارے الائز ایک ایک کر کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تتر بتر ہو گئے ہیں۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میری اور عامر متین صاحب کی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ پہلا میں نے ان سے یہ کہا میں کہ آج انہوں نے یا آرمی چیف نے تقریر کی ہے یا اس ڈیفینس اس پہ سیکورٹی ڈائلاگ پہ جہاں پہ کل آپ نے بات کی تھی، تو آپ نے وہ تقریر سنی ہے؟ دوسرا میں نے پوچھا میں کہ جی آپ کو 42 ماہ ہو گئے پاور میں، آپ سمجھتے ہیں کچھ آپ سے کوئی بلنڈرز ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ریگریٹس
اس کے بعد تیسرا میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا جناب کہ وہ بات ہو رہی ہے کہ فوج نے آپ کو وہ دی تھی، آپ نے ارشد شریف صاحب کے اس میں شو میں کہا کہ انہوں فوج کی طرف سے تجاویز دی گئی تھی 3 کہ یا نئے الیکشن کروا دیں یا طریقہ بات فیس کریں یا استعفیٰ دے دیں. تو یہ فوج کی طرف سے آپ کو یہ بات یہ کہی گئی تھی کہ فوج تو ڈینائل کر رہی ہے. پھر اس کے بعد پلس میں نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ امریکن سے شکایت تو کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو ویلاگ بھی کروں، میری ایک پوزیشن ہے. تو میں کہ آپ وہاں سے کسی بھی امریکن جو آتے رہے پچھلے 1 سال میں ٹرمپ صاحب کے جانے کے بعد بہت سارے آفیشلز آئے ہیں یہاں پر، ایون CIA کے چیف ہیں اسلام آباد میں آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، آپ کسی سے بھی نہیں ملے. آپ امریکن سے جب انگیج نہیں کرتے تو امریکنز کو اپنا پوائنٹ آف ویو جیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں قوم کو، ایک امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا. خان صاحب نے بہت بڑا میرا خیال ہے انہوں نے ایڈمیشن کیا. انہوں نے کہا جناب کہ میرا خیال ہے سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 2018 میں جب میرے پاس اکثریت نہیں تھی، مطلب 172 میرے پاس ووٹ اپنے نہیں تھے، تو مجھے اس وقت یہ حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. بڑا ایکسپلوسو قسم کی یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس سے. ابھی ہم وہاں سے نکلے ہیں. اسپیکر صاحب نے جو طریقہ عدم اعتماد تھی انہوں نے رولز کے تحت اس کو آ کے انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے، اور اس نے کہا کیونکہ یہاں پہ غداری ہوئی ہے، یہاں پہ امریکہ سے انٹرونشن ہوئی ہے، اور پلس انہوں نے ہاؤس کو پروک کر دیا ہے. اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے ایڈوائس جو ہے انہوں نے صدر پاکستان کو بھیج دیا. سو بہت بڑی ایکسپلوسو یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہیں. اپوزیشن جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں نا کاٹ آف گارڈ، انہیں بالکل نہیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. جو کہہ رہے تھے بہت بڑا سرپرائز دوں گا، بہت بڑا سرپرائز انہوں نے دے دیا. پولیٹیکل سین ٹوٹل بدل رہے کہ گیا. مالک صاحب یہ تو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا جو عمران خان صاحب نے بم شیل آج ڈراپ کیا ہے. میرا خیال سے میسج لیکن دیکھیں اس میں کوشچن مارکس بہت ہیں. یہاں پہ بڑی تیزی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فاسٹ وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں. صبح کے ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ لیا، پارلیمنٹ کو آ کے ڈیزالو کی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ڈپٹی اسپیکر جو تھے انہوں نے بیٹھ کے رولنگ دی جس کے تحت انہوں نے طریقہ عدم اعتماد جو تھی اس کو اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا. سو پاکستان میں ایک بڑا پولیٹیکل کرائسس یہاں پر پیدا ہوا ہے، اور اس کے فار اور اگینسٹ جو ہیں وہ دونوں سائڈ جو ہیں اپنے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جواز دے رہی ہیں. PTI والے بڑے خوش ہیں، یا اگرچہ ان کے MNAs جو ہیں وہ بڑے افسردہ تھے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، خوش نہیں تھے کیونکہ حکومت نے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا اپوزیشن جو ہے وہ تو بم شیل جیسے کسی پہ بم مارا جاتا ہے، شیل شاک تھے، بات نہیں ہو رہی ہوئی. اگین ان سے بات نہیں ہو پا رہی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ کیا ہے. خیر وہ پہلے بھی لگ رہا تھا کہ یہ جو ساری کارروائی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی. تو میرے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ تھوڑی سی بلڈنگ جو ہیں وہاں تک اگرچہ ہم جا نہیں سکے کنٹینرز کی وجہ سے، تو وہاں پر اس وقت ایک بڑی لیگل بیٹل جو ہے نا وہ لڑی جا رہی ہے. جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے فیصلے جو تھے وہ ٹھیک تھے، اور جو اسپیکر وہاں پہ قومی اسمبلی نے رولنگ دی ہیں وہاں پہ جو انہوں نے آ کے لیگل پروویژن بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں، جس کے تحت اسمبلی میں بحال نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی نیا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، نہ ہی الیکشن ہوں گے. یا حکومت کے خلاف جو ہیں ان کے اپوننٹس جو ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار یہ دلائیں. اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے آپ سب نے اب تک سن بھی لی ہوگی، پڑھ بھی لی ہوگی کہ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو عمران خان صاحب کے جتنے سٹیپس تھے جو اب تک انہوں نے لیے ہوئے تھے، اسپیشلی جو پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا تھا، نئے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، اور آ کے نگران اس کے لیے وزیر اعظم کے لیے کنسلٹیشن پروسیس ہو رہا تھا، اس تمام کو انہوں نے روک دیا ہے، انلیگل قرار آ کے دے دیا. اس سے بڑا جو فیصلہ ہوا میرا خیال عمران خان صاحب کو جو فلو آیا ہے، اور وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں جو ڈپٹی اسپیکر نے اسے رولنگ دی تھی اور انہوں نے نو کانفیڈنس موشن نہیں ہونے دی تھی، اس کو بھی انہوں نے آ کے کہتے ہیں نل اینڈ وائڈ یا اس کو آ کے انلیگل قرار دے دیا. اور ساتھ میں جو بڑا اس سے میرا خیال فیصلہ ہے جس کی وہ توقع شاید وہ نہیں کر رہے ہوں گے عمران خان صاحب، وہ یہ کہا ہے کہ 9 اپریل کو آپ یہاں پہ سیشن بلائیں، اجلاس بلائیں، اور اس میں نو کانفیڈنس موشن جو ہے دوبارہ اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے، اور اس پہ ساری جو کچھ بھی پروسیس ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہیں بڑے وہ کانفیڈنٹ تھے، امید وہ لگائے بیٹھے تھے کہ اس ملک میں نئے الیکشن ہوں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سارا ان کا نیریٹو جو ہے، جو ان کے سٹیپس جو ہیں آپ ان کو انڈورس کرے گی، اور وہ اپوزیشن کو لے کر جائیں گے اس میں الیکشنز میں. اور ان کو لگ رہا تھا کہ جس طرح کی ویو انہوں نے بنائی ہوئی اینٹی امریکنائزیشن یا اینٹی اس پہ نعرے پہ، کہ انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ایک انہوں نے پاورفل ایک اس کو لیڈر کے طور پر کھڑا کیا تھا کہ اگر میں آ کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں میں ڈال کے بات کر سکتا ہوں، تو وہ شاید اس نیریٹو کی بنیاد پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نئے الیکشن اگر آج ہو جائیں تو میں الیکشن جیت سکتا ہوں. سو ان کی بہت ساری امیدوں پہ ان پہ پانی پڑا ہے. مین چیز یہ تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے، جو اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں،
کہ اس خط کو وہ جو وہاں سے امریکہ سے آیا ہے وہ اس کو پبلک کرنا چاہتے تھے, عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے, آج اپنی تقریر میں دکھانا چاہتے تھے, ریلیز کرنا چاہتے, اس کو کنٹینٹ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے تھے اپنی اس میں آ کے اسپیچ میں, تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اندازہ ہو کہ انٹینسٹی کا, کہ لوگ شاید سیریس نہیں لے رہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک طرح کا فیک لیٹر ہے, یا اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے لیٹر تو موجود ہے, وہ امبیسڈر نے لکھا ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی ڈینجرس چیزیں نہیں تھیں جن کو اتنا سیریس لے لیا جائے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم لڑنے بھیڑنے پہ آ جائیں, یا ہم ان کو اس کا الزام دیں کہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ابھی ہم پارلیمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں. ابھی یہاں پر آپ کو پتہ بہت بڑا ڈے تھا, اٹ واز اے بگ ڈے, اور یہاں پہ چینجنگ فارچونز. تو کبھی لگتا تھا خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام ہونے والے ہیں, کبھی فیل ہوتا تھا کہ نہیں کچھ یا ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا. پورا دن صبح 7-8 بجے سے اٹھ کر اسی کو کور کر رہے تھے. تو ابھی جا کر کچھ رات کے کوئی 2:45 بجے کے قریب اس وقت پروسیڈنگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اگین اس میں سینیٹری ریٹرن ٹو دا پروسیڈنگز. تو بڑی آپ کو سارا آپ اس میں سن چکے ہوں گے کہ کیسے یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے کامیاب ہوئی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کا پورا پولیٹیکل سین بدل کر رہے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کل تک بڑی پاورفل پوزیشن میں تھے اینڈ ہی واز کالنگ دا شارٹس, آل آف سڈن اس وقت بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہو گئے, اور نئے وزیر اعظم کے لیے پروسیس شروع ہو گیا. شاید کل جو ہے اس پر یہ الیکشن ہوگا, ووٹنگ ہوگا, اور یہی کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے نئے پرائم منسٹر ہوں گے.